السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دی تو آزمائش آئی اور لوگوں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں کس طرح ستایا گیا، آپ کی دو بیٹیوں کو ایک ہی مجلس میں طلاق دی گئی اور مختلف آزمائشیں آئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑا تو ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اس لیے تھا کہ وہ دعوت دیں گے، دعوت دینے پر آزمائش آئیں گی تو اس کو برداشت کریں گے، اور نبی تھے۔ تو دوستو، آج ہم اس اشکال کو ختم کریں گے کہ صرف دعوت کی نسبت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں ستایا گیا، بلکہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا، ایمان قبول کر لیتا، صحابہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا تھا۔ تو مختلف صحابہ کرام کو بھی شروع زمانے میں مکی دور میں مشرکین نے بہت زیادہ ستایا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں سے کام لینا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو پختہ کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ امتحان جتنا سخت ہوتا ہے ڈگری اتنی بڑی ملتی ہے، عہدہ اتنا بڑا ملتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو سی اے بنتے ہیں، سی اے چارٹر اکاؤنٹ، تو اس میں ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے کچھ ہی لوگ پاس ہوتے ہیں، لیکن جب پاس ہو جاتے ہیں تو پھر اتنے علاقے کے اندر ان کے جیسا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صحابہ کرام کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے جو آزمائش کا معاملہ کیا ہے، جو مشرکین نے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، جبھی تو جا کر وہ صحابی بنے ہیں۔ تو ایسے تو بہت سارے صحابہ جنہوں نے شروع زمانے میں اسلام کو قبول کیا ہے، ان کے ساتھ مختلف آزمائشیں آئی ہیں، مگر ہم کچھ صحابہ کا مثال کے طور پر تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اچھا، مشرکین نے، ابو جہل اس میں خاص طور پر پیش رہتا تھا، ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا، ایمان قبول کرے گا، ہم اس کو ستائیں گے۔ اگر وہ پیسے والا ہوگا، اپنے قوم کا باعزت شریف آدمی سمجھا جاتا ہوگا، تو ہم اس کو بے عزت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جس پر ہماری طاقت کا زور نہیں چلتا، ہم اس کو زبان سے تکلیف پہنچائیں گے۔ تو جو ایسے صحابی تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، جو مالدار تھے اور جو اپنے قوم میں سردار تھے، ان لوگوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو ابو جہل ان کے گھروں پر جا کر گالیاں دیتا تھا، اور جو اس کے حامی و ناصر تھے ان کے ساتھ مل کر جاتا تھا اور ان کو ذلیل کرتا تھا اور خوب باتیں سناتا تھا۔ اور جو غریب مسلمان تھے، جو غلام تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان لوگوں پر یہ لوگ طاقت کا زور چلاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا جو آقا تھا، یہ غلام تھے، اور غلام بھی حبشی غلام تھے۔ ویسے غلام تھے حبشی، جو کالے ہوتے ہیں، حبشی ہونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ سے تھے۔ اب ان کو جو ہے ایمان لانے کی وجہ سے، دوسری کوئی وجہ نہیں تھی، ایمان لانے کی وجہ سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا؟ کہ ان کو رات بھر مارا جاتا تھا، رات بھر مارا جاتا تھا، اور جو زخم ہوتے تھے ان کو تازہ رکھنے کے لیے دن میں ان کو دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا، دھوپ میں باندھ کے رکھتے تھے، اور جب دھوپ اور تیز ہو جاتی تھی تو اس ریت پر، مکہ کی ریت،
عرب کی ریت جو ہے اتنی خطرناک ہے کہ اس ریت میں اگر گرمی کے موسم میں جب گرمی اپنے زوروں پر ہوتی ہے، مسالہ لگا کر چکن رکھ دیں گے تو اس کی تندوری بن جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی کیا بن جائے گی؟ تندوری. انڈا ڈال دے تو انڈا اس کے اندر فرائی ہو جائے گا بغیر تیل کے. ایسی دھوپ کے اندر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو زخموں کے ساتھ ریت پر لٹایا جاتا تھا، اتنی گرم ریت پر، اور پھر ان کے سینے پر ریت کا زیادہ اثر ہو اس لیے ان کے سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے. ایسے حالات، اور ان کا آقا ان سے کہتا تھا کہ اسی حال میں مرنا پسند ہے تو مر جا، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دے. تو حضرت بلال کہتے تھے احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور وہ اللہ مجھے اور میری تکلیفوں کو اور تمہیں اور تمہارے ظلم و ستم کو دیکھ رہا ہے. جب جب تکلیفیں ہوتی تھیں اتنا حضرت بلال کا ایمان بڑھتا تھا. مارنے والے اور تکلیفیں دینے والے اکتا جاتے تھے کہ کون سی مٹی سے بنا ہوا ہے. تو یہ کیوں آسان ہوا؟ کیونکہ یہ اللہ کی مدد کے ساتھ تھا، اللہ کے لیے تھا. جو اللہ کو سچے دل سے مان لے اس کے لیے اللہ رب العزت مصیبتوں کو آسان کر دیتے. حضرت عمار ابن یاسر یہ بھی جو ہے غریبوں میں سے تھے، غلاموں میں سے تھے. اتنی تکلیفیں دی مشرکین نے کہ حضرت یاسر جو حضرت عمار کے والد تھے ان تکلیفوں کو سہ کر انتقال ہو گیا ان کا. ان کی امی، حضرت عمار کی امی، حضرت یاسر کی بیوی سمیہ، ایک مرتبہ ابو جہل نے دیکھا، یہ غریب لوگ تھے بیچارے، غلام تھے، تو ان پر تو بہت مشرکین کے کیا ہوتے تھے، طاقت آزماتے تھے. وہ برچھا لیا، برچھا ہتھیار ہوتا ہے، اور حضرت سمیہ کو اس سے مارا اور وہ شہید ہو گئی جگہ پر. اتنا ظلم، یہ پورے خاندان پر ظلم ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انشاءاللہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا، تھوڑے دن برداشت کر لو. اب ان کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت سمیہ کا. حضرت سمیہ وہ خاتون ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے جن کا خون بہایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد، سب سے پہلی خاتون ہے جو شہید ہوئی ہیں. قیامت تک جتنے لوگ شہید ہوں گے اس امت کے ان کو ان کا ثواب ملے گا. حضرت سمیہ نے ابتدا کی ہے، ان کو سب کا ثواب ملے گا. حضرت عمار کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں، لیکن حضرت عمار جو ہے ماشاءاللہ کافی سالوں تک رہے، اسلام کی فتوحات بھی دیکھی انہوں نے. اسی طرح کچھ باندیاں تھیں، کچھ نوکرانیاں تھیں، ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم و ستم کا معاملہ ہوا کرتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بڑے نرم دل کے آدمی تھے، اور انہوں نے شروع سے، سب سے پہلے ایمان کو قبول کرنے والے، شروع ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کی، اسلام کی خوب مدد کی. یہ کیا کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس مال جمع ہوتا تھا تو جو غلام جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت بلال ہو گئے ہیں، وہ بہت ساری باندیاں ہو گئی، یہ تمام لوگوں کو اونچی قیمتیں دے کر خریدتے تھے. کیونکہ جو مشرکین تھے، جو غلام ایمان قبول کر لیتا تھا اس کو بیچتے نہیں تھے، بولے نہیں ہم اس کو بیچیں گے نہیں، یہ آزاد ہو کر کیا ہوگا پھر، اور جو ہے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گا. تو حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ یہ اس جیسا غلام کتنے کا آتا ہے، تو بولے آدھا کلو چاندی. اس زمانے میں چاندی چلتی تھی، درہم چلتے تھے. تو حضرت ابو بکر 1 کلو چاندی میں اس کو خریدتے تھے، ڈبل قیمت میں. اب اس کو سامنے والے کو لالچ آتی، بولے ایسے تو 2 غلام خرید لوں گا میں. تو اس طرح سے حضرت ابو بکر نے غلاموں کو خریدا اور ان کو آزاد کرنا شروع کیا. بڑی دوستوں آزمائشوں سے، بڑی تکلیفوں کے بعد یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، اور یہ معاملہ قیامت تک ہوگا. کب تک ہوگا؟ قیامت تک ہوگا. آزمائشیں الگ الگ ہوں گی، علاقے الگ الگ ہوں گے، لیکن ٹارگیٹ اہل ایمان ہوں گے. ٹارگیٹ کون ہوگا؟ جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. اور میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ رب العزت آزمائش میں اس لیے مبتلا کرتے ہیں تاکہ آگے چل کر اللہ رب العزت ان سے کام لیں. کیونکہ کوئی بھی چیز دوستوں ہم دیکھتے ہیں بغیر محنت کے مل گئی تو اس کی قدر نہیں ہوتی. آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اپنے باپ دادا کی جانب سے ہم کو اسلام ملا، لیکن ہم کو اس اسلام کی کتنی قدر ہے؟ کتنی ہے؟ اگر یہ قدر ہم کو دیکھنی ہے تو ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے جو اعمال ہم کو ملے ہیں ہم کتنا اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے پورا کرتے ہیں. جو نبی نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، ان کی سنتوں پر چلنے میں ہم کو شرم آ رہی ہے، آج ہم کو جھجک محسوس ہو رہی ہے. حالانکہ ہم کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ رب العزت نے ایسا نبی دیا
کہ جنہوں نے تکلیفوں پر تکلیف اور تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے ہماری خیر خواہی کے کام کیے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، مثالیں دی جاتی ہیں کہ ایک شخص، اس کا بیٹا جو تھا بڑا شرارتی بچہ تھا، اس کا روزانہ اپنے باپ سے کچھ پیسے لیتا تھا اور وہ پیسے لے کر جاتا اور گٹر میں پھینکتا تھا روزانہ۔ باپ سمجھاتا تھا تو روتا تھا۔ تو باپ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایسا کیوں کرتا ہے، میری کمائی کو تو برباد کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ایسا ہی کروں گا۔ تو باپ نے سوچا کہ اس کو سبق سکھانا چاہیے۔ ایک مرتبہ باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا آج میری طبیعت خراب ہے، آج جو ہے یہ اتنا سامان لے۔ کچھ چیزیں دلائی اس کو اور کہا کہ جا کر اس کو بیچ، جا کر اس کو بیچ، آج میں کام پہ نہیں جاؤں گا، تو جائے۔ تو بیٹا بولا اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہ چیزیں اٹھا کر نکلا۔ اب پہلے گھر پہ گیا، کھٹکھٹایا، کوئی چیز لے لو، وہاں سے باتیں سننے ملی۔ بولے بیوقوفوں کو وقت سمجھ میں نہیں آتا، سونے کے ٹائم پہ آ گیا، پورا دن گھوما 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 اور 10 روپے کما کر گھر پہ لایا۔ باپ انتظار میں تھا، بیٹے سے کہا بیٹا آ گیا یہاں، کتنا کمایا؟ 10 روپے کمایا۔ بولے تیرے 5 روپے لے جو روز تو پھینکتا، یہ لے اور پہلے پھینک کیا۔ بولے ایسا کیسا پھینک دوں؟ بولے کیوں، روز تو پھینکتا ہے۔ بولے پورا دن بھر گھومنے کے بعد میرے کو 10 روپے ملے ہیں، اس میں سے 5 روپے آپ پھینکنے کو بول رہے ہیں۔ بولے میں کہاں بول رہا ہوں، تیرا عمل ہے وہ یاد دلا رہا ہوں۔ بولے نہیں، توبہ توبہ توبہ، آج کے بعد نہیں۔ تو جب تک دوستو کسی چیز کے کرنے میں محنت نہیں لگتی، کسی چیز کے کرنے میں پسینہ نہیں نکلتا، اس وقت تک اس کی قیمت بھی نہیں آتی۔ آپ دیکھتے ہوں گے کئی لوگ، بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی محنتوں کے بعد اپنی جو ہے بزنس، ایک کمپنی چھوڑ کر جاتے ہیں اور بچے اس کو پانی میں بہا دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کمایا ہمارے باپ نے۔ اسی طرح دوستو آج ہمارا یہ حال ہے کہ اسلام ہم تک کس طرح پہنچا، کن حالات میں صحابہ رہے ہیں، کن حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنتوں کو کیا ہے، جب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کو تو جو ہے پیدا ہوئے برابر ہمارے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت ہو گئی، ہم کو شہر چٹایا گیا اور ہم ہو گئے مسلمان۔ اب مسلمان کو سب سنتیں یاد ہے، نکاح کرنا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، اور مدینہ کی عمدہ سے عمدہ اجوا کھجوروں کا کھانا سنت ہے۔ کتنی اچھی اچھی سنتیں ہم کو یاد ہیں، کھانے والی، اچھی والی۔ اب پیٹ پہ پتھر باندھنا یہ بھی سنت ہے، یہ تو یاد ہی نہیں ہے۔ دین کے لیے مشقتوں کو برداشت کرنا یہ سنت ہے، ہم کو یاد ہی نہیں ہے۔ بس ہم کو گوشت کھانا سنت ہے اور یہ کرنا سنت ہے، سب سنتیں یاد ہے، لیکن ہمارے کام کی اور جو ہمارے نفس کے خلاف چلی جائے وہ ہم کو سنت یاد، پھر ہم بولتے سنت ہے نا، یہ تو سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح دوستو چلتا رہا، بہت سارے صحابہ نے محنتیں کی، آزمائشوں میں سے گزرے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے نئے مسلمانوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں ایک مرکز قائم کیا پوشیدہ طور پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نئے لوگ ہیں جو تکلیفوں کو، مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ان کو ایمان اور اسلام میں خوبی نظر آئی، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ایمان اور اسلام کو چھپائے۔ کیا کریں؟ چھپائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو چھپاتے نہیں تھے، خود جو ہے بیت اللہ میں جا کر، کعبۃ اللہ کے پاس جا کے حرم شریف میں نماز پڑھتے تھے، اب اس کے اوپر مشرکین اور آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، حضرت بلال کا واقعہ تو بہت بار سنا ہوگا۔ حضرت عثمان ابن عفان اتنے بڑے صحابی بنے آگے چل کر، ان کو چٹائی میں لپیٹ کر، ان کا چچا تھا، چٹائی میں لپیٹ کر اس چٹائی کے منہ کے پاس آگ جلاتا تھا تاکہ وہ چٹائی کے اندر سے دھواں ان کے ناک میں جائے۔ حضرت عثمان کے بارے میں کبھی سنا تھا آپ نے؟ یہ میں نے بھی آج ہی پڑھا، میں نے بھی کبھی نہیں سنا تھا۔ حضرت عثمان پہ بھی ظلم ہوا کرتا تھا کہ چٹائی میں لپیٹ کر ان کے منہ کے، چٹائی کے منہ کے پاس دھواں دیا جاتا تھا اور پورا دن اس طرح رکھا جاتا تھا انہیں، لیکن حضرت عثمان بھی ایمان سے نہیں ہٹے۔ پھر جو ہے جو نئے مسلمان تھے، نئے نئے اسلام میں آ رہے تھے، وہ چھپ کر کے دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے اور اپنے گھروں کے اندر چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ پھر الحمدللہ جب زیادہ ظلم و ستم ہونے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت کا حکم دیا صحابہ کو۔ اب وہ ہجرت کہاں پر کی گئی پہلے انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ کو میں بیان کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے آج کی بات کا کہ دوستو آزمائشیں جو آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ترقی کے لیے ہوتی ہیں، اور ہم جو سہولت کے ساتھ آج ہم کو یہ دین ملا ہے اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، ورنہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہم دین پر چلنا چاہیں گے لیکن چل نہیں پائیں گے، اتنی آزمائش اور مصیبتیں آئیں گی۔
آج ہم محنت کریں گے ہمارے نسلوں کے لیے آسانی ہوگی، آج ہم محنت نہیں کریں گے اپنی غفلت میں ڈوبے رہیں گے تو ہمارے نسلوں کے لیے بڑی مشکل آنے والے زمانے میں آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔ مل کر بیٹھیں۔